فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ہر قسم کی بڑائی حمد و ستائش و بریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جس نے ہم سبوں کو آج اس جگہ دینی باتیں سماعت فرمانے کی توفیق بخشی. اللہ رب العالمین کی بڑائی اور کبریائی کے بعد تمام نبیوں اور رسولوں پیغمبروں پر بے شمار لاتعداد درود و سلام نازل ہو، خصوصاً آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین و سامعات، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم نارا، اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ، جس کے ایندھن انسان اور پتھر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایمان والوں سے کہا کہ خود بھی جہنم کے عذاب سے بچو اور اپنے اہل کو بھی بچاؤ. اہل سے مراد مفسرین نے لیا ہے، بیان فرمایا ہے کہ بیوی اور بچے، آل و اولاد سے کہتے ہیں. معلوم ہوا کہ ہم خود جہنم کے عذاب سے بچیں، ہمیں اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانا ہے اور بیوی بچوں کو بھی بچانا ہے. کیسے بچانا ہے؟ ہم اور آپ ایک چھوٹی سی مثال، دنیا کی مثال لے لیں. کسی گھر میں آگ لگتی ہے کہ کسی گھر کے کسی کونے میں آگ لگ جائے اور معلوم ہو گھر والے کو کہ اس گھر میں یا گھر کے روم میں میرا بچہ یا میری بچی یا گھر کا کوئی فرد سو رہا ہے، تو اس گھر کے اندر، اس روم کے اندر ہے. کیا بتائیے، ہم میں سے کوئی شخص بے چین ہے؟ سکون سے رہے گا؟ سکون سے کوئی نہیں رہے گا. چین کی نیند میں نہیں آئے گی، بے قراری اور مضطرب رہے گا، یہاں تک کہ اپنی جان کی بازی لگا کر اپنے گھر والوں کو بچانے کی کوشش کرے گا. آگ میں جھلس جانا ان کو منظور ہوگا، لیکن اپنے گھر والوں کو اس میں جلتے ہوئے دیکھنا پسند نہیں کرے گا. میرے بھائیوں، یہی مثال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آگ، اللہ رب العالمین کی سلگائی ہوئی آگ، جو دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ گرم ہے. ہم اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو دنیا کی آگ میں جلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. کوئی دیکھ سکتا ہے؟ نہیں دیکھ سکتا. تو
تو پھر ہم آخرت کے آگ سے کیوں نہیں بچاتے؟ کیا ہمیں بات پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ میں ہمارے گھر والے جلے، ہمارے بچے جلیں؟ اللہ فرماتا ہے نار اللہ الموقدہ، رب العالمین کے یہاں جہنم کے اندر جو آگ سلگائی ہوئی ہے، رب العالمین کی سلگائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو لوگوں کے سینوں پر چڑھتی ہے۔ اللہ اپنے دل سے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے پوچھئے کہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے کوئی ایسا انتظام کر رہے ہیں جس سے ہمارے گھر والے بال بچے جہنم کے عذاب سے بچے؟ نہیں کر رہے۔ اگر کوئی کر رہا ہے مبارکبادی کا لائق ہے، اکثر نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا غفور رحیم ہے، کتنا مہربان ہے۔ رب کریم ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ تم خود بچو جہنم کی آگ سے اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ میرے بھائی کیسے بچا؟ اللہ رب العالمین نے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ہمارے دین نے، ہماری شریعت نے یہ نہیں کہا کہ تم پہلے جب تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہو جائے تب تم اپنے بچے کی تربیت کا انتظام کرو، اپنے بچوں کی تعلیم کا انتظام کرو، بچوں کے لیے کچھ انتظام کرو۔ نہیں، ہماری شریعت یہ کہتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہمیں ملتا ہے کہ جب گھر میں بچہ پیدا ہو، گھر میں بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی بچے کی تعلیم و تربیت کے لیے انتظام کرنا ہوگا۔ کیسے معلوم؟ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بڑی مشہور معروف حدیث مسلم شریف کے اندر، تنکح المرأة لأربع، اللہ تبارک و تعالی اسلامی شریعت نبی علیہ السلام کا پیغام ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ بچے کی پیدائش سے پہلے ہی ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کل کے لیے انتظام کر لینا چاہیے۔ اولاد کی تربیت کا پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے، میرے بھائی ذرا غور کریں، اولاد کی تربیت کا پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ نیک بیوی کا انتخاب کیا جائے۔ ابھی گھر میں بچہ پیدا نہیں ہوا ہے، ابھی گھر میں بیوی نہیں آئی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ تنکح المرأة لأربع، انسان عام طور پر شادیاں کرتا چار چیزوں کو دے کر، عورت کی چار خوبیوں کو دیکھ کر شادی کرتا ہے۔ لمالہا، کچھ لوگ ہیں جو مال کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں۔ ولجمالہا، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ عورت کی خوبصورتی کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ولحسبہا، حسب نسب اعلیٰ خاندان کو دیکھ کر، جات پات کو دیکھ کر، کاستے کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں۔ اور کچھ ہی لوگ ایسے ہیں لدینہا، دینداری کو دیکھ کر کرتے ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر پیغام دیا، لوگوں عام طور پر چار چیزوں کی بنیاد پر عورت سے شادی کی جاتی ہے، لڑکیوں سے شادی کی جاتی ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اس دنیا کے اندر پہلی امت یہودی ہے، یہود پہلی امت بن کر آئے۔ یہودی جب شادی کرتے تھے، یہودی جب شادی کرتے تو شادی میں لڑکی کا پہلا مال دیتے تھے، مال دیتے تھے۔ اس کے بعد یہودیوں کے بعد امت بن کر عیسائی آئے، عیسائی جماعت کو دیکھا کرتے تھے، لڑکی کتنی خوبصورت ہے۔ اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر بیعت کی بعثت ہوئی۔ مکہ والے حسب نسب کو دکھا کرتے تھے، مکہ والے حسب نسب کو دکھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا، اور میری امت کے لوگوں سنو، نہ تم یہودیوں کی طرح مال دیکھنا، نہ تم عیسائیوں کی طرح جمال کو دیکھنا، نہ کفار و مشرکین کی طرح حسب نسب کو دیکھنا۔ اگر تم کسی لڑکی کے اندر خوبی دیکھنا ہو تو جس کی دینداری کو دیکھ لینا اور شادی کر لینا۔ فاظفر بذات الدین، یہ پیغام ہے، دیندار خاتون کو دیکھ کر شادی کرو، یہودی مال کو دیکھ
تھے حضرت حاجرہ علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام ایک تھی، ان کے بدن سے اسماعیل پیدا ہوئے، حضرت سارہ کے بدن سے اسحاق پیدا ہوئے، حضرت حاجرہ نے اسماعیل پیدا ہوئے، حضرت سارہ ان کے بدن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت مریم علیہ السلام نیک اور خاتون تھے، چنانچہ ان کے بدن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی آمنہ ان کے بدن سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ ہر نیک خاتون کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ بچے نیک ہوں۔ جی ذرا یاد کیجیے، جو عمران کی بیوی کو، عمران کی بیوی ایک آل عمران سورہ آل عمران ہے، عمران کی بیوی نے کیا کہی؟ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، عمران کی بیوی نظر مانی پروردگار عالم میرے پیٹ میں ہے، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اس کو میں دین کے کام کے لیے تیرے حوالے کرتی ہوں، تو اسے قبول فرما لے۔ جی کیا سوچ تھی دین کے کام کے لیے۔ آج کوئی شخص مدرسے میں پڑھانا نہیں چاہتا ہے، مدرسے میں 4 5 سال 7 سال 8 سال بچوں کو داخلہ نہیں کرواتا ہے۔ حضرت عمران کی بیوی کی سوچ کو دیکھے، اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ پڑھ رہا ہے اس کو میں تیرے کام کے لیے، تیرے دین کی خدمت کے لیے، مسجد اقصیٰ کے لیے، بیت المقدس کے اندر جو مسجد اقصیٰ ہے اس کی خدمت کے میں آزاد کر دیں گے۔ جی دیکھا، نیک لوگوں کی، نیک والدین کی تمنا ہوتی ہے کہ میرے بچے بھی نیک ہوں، میرے ہی طرح ہو جائیں۔ لہذا اولاد کی تربیت کا پہلا مرحلہ، اولاد کی تربیت کا پہلا مرحلہ نوٹ کر لیں، نیک بیوی کا انتخاب کرنا، نیک بہو کا انتخاب کرنا، نیک خاتون کا انتخاب کرنا۔ دوسرا مرحلہ نیک اولاد کے لیے دعائیں کرنا، دوسرا مرحلہ نیک اولاد کے لیے دعائیں کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، رب هب لي من الصالحین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں پروردگار عالم نیک اور صالح اولاد سے نوازنا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب مریم علیہ السلام کو دیکھا کہ ان کے گھر میں، ان کے حجرے میں بے موسم پھل، دل میں نیک اولاد کی طرف ہوئی، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك أنت السميع العليم، رب هب لي، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ تو اپنی جانب سے مجھے نیک اور پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ جی میرے بھائیو، پہلا مرحلہ نیک بیوی کا انتخاب کرنا، دوسرا مرحلہ نیک اولاد کی دعائیں کرنا۔ آج ہمارے گھر میں ایسا ہوتا ہے، کوئی بزرگ خاتون یا بزرگ مرد کسی لڑکے سے خوش ہو جاتا ہے، کسی بہو سے کوئی خوش ہو جاتی ہے، کیا کہتی ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو چاند سا لڑکا دے، بولتے ہیں اس کو چاند سا لڑکا دے۔ لڑکی کی خوبصورت ہونا یہ بہت بڑی بات نہیں ہے، خوبصورت اگر کمال ہوتا، ابو لہب خوبصورت تھے، ابو لہب انگاروں والے، جب غصہ ہوتا ایسا لگتا ان کے چہرے سے انگار پھوٹ رہا ہے، بڑے ہی خوبصورت تھے ابو لہب، لیکن ابو لہب جا رہا ہے جہنم میں، اور اسی کے مقابلے میں حضرت بلال خوبصورت نہیں تھے، لیکن ابو لہب جہنم میں، ابو جہل جہنم میں، اور حضرت بلال جنت میں۔ تو چاند سا لڑکا ہونا کمال نہیں ہے۔ ہماری ماں اور ہمارے بزرگوں کو یہ دعا دینی چاہیے، رب کریم آپ کو نیک اور صالح اولاد سے نوازے۔ ہماری مائیں نہیں کرتی ہیں اللہ آپ کو چاند سا لڑکا۔ میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں ساتھیوں، تو دوسرا مرحلہ کیا ہے کہ نیک اولاد کے لیے رب العالمین سے دعائیں، اور شادی کے بعد اپنی بیوی سے ملے سنت طریقے سے، جو ازواج زندگیوں کے
اس سنت کے مطابق کریں، دعائیں بھی کریں۔ تیسرا مرحلہ اختصار میں وقت کم ہے، ہمارا بیچ موضوع پہنچے ہوئے ہیں، اس لیے اختصار بتاتے چلوں پروگرام لیٹ سے شروع ہوا۔ تیسرا مرحلہ بچے کا استقبال سنت کے مطابق، اسلامی شریعت کے مطابق کریں۔ استقبال جب بچہ گھر میں پیدا ہو تو کیا کریں؟ سب سے پہلا کام تہنیک ہوتا ہی ہے ہمارے یہاں۔ تہنیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں بچہ لایا جاتا اور لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک پر کھجور لیتے، اس کو نرم کرتے، اپنے لعاب دہن لگاتے اور اس بچے کے منہ میں تھوڑا سا کھجور ڈالتے، دعائیں کرتے اس بچے کے لیے۔ یہ بھی ہوتا ہے۔ آج کسی بزرگ کے پاس لے جائیں، کسی نیک انسان کے پاس لے جائیں، اس سے گٹھی کرائیں، یہ تہنیک ہے، یہ نہیں ہوتا ہے۔ کان میں اذان، یہ بڑا پیغام ہے میرے بھائیوں، اذان کیوں دی جاتی ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ جب بچہ ہوتا ہے اذان دی جاتی ہے ان کے سامنے، ابھی عقل کا بچہ ہے، کچھ شعور نہیں ہے، کوئی دماغ نہیں ہے، سوجھ بوجھ نہیں ہے، لیکن ہم ان کے سامنے اذان پکارتے ہیں۔ کیوں پکارتے ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم اور آپ کیا پکارتے ہیں اذان میں؟ وہی اذان جو 5 وقت مسجد میں پکاری جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس بچے کے سامنے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ سنو اے بچہ، ابھی تو چھوٹا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، توحید کا پیغام دیا جا رہا ہے۔ تو کتنا ہی بڑا بن کیوں نہ جائے، دنیا کے اندر ہو جاؤ، منصب سے تم فائز ہو جاؤ، لیکن اللہ سے بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ کی توحید کا وہاں پر اقرار کیا جا رہا ہے، اللہ کی توحید کا وہاں انہیں سنایا جا رہا ہے، اللہ کا پیغام ان کے کانوں تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کی بات، محمد رسول اللہ کی رسالت کا اقرار وہاں پر کیا جا رہا ہے، ان کے کانوں میں ڈالا جا رہا ہے، انہیں سنایا جا رہا ہے، یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ اللہ کی توحید کے بعد محمد رسول اللہ کی دعوت و فرمانبرداری کرنی ہے۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ دنیا کی کامیابی لڑکا، وہ لڑکے، وہ بچوں، دنیا کی کامیابی نہیں، اصل کامیابی تو حی علی الفلاح نماز میں ہے۔ حی علی الصلاۃ، نماز پڑھنے کے لیے آ جاؤ۔ تم بڑے ہو جاؤ گے، 7 سال کی عمر کے ہو جاؤ گے، اس سے آگے کے ہو جاؤ گے، رکوع کرو گے، اللہ کے لیے قیام کرو گے، اللہ کے لیے سجود کرو گے، اللہ کے لیے اپنے دھیان میں رکھ لو۔ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی۔ دنیا میں تم بڑے سے بڑے عہدے پر فائز ہو جاؤ، بڑا سے بڑا مقام حاصل کر لو، لیکن یہ کامیابی تو عارضی ہے۔ حی علی الفلاح، آخری کامیابی، آخرت کی کامیابی۔ رب العالمین فرما رہا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ جہنم سے انسان کو بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ میرے بھائیو، اذان کا مقصد یہ ہوتا ہے توحید کا درس دینا اور زندگی کا مقصد بتانا، رسالت کا پیغام سنانا۔ اذان دیتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا سا نام رکھو۔ اچھا سا نام، ہم اچھا سے مراد کیا لیتے ہیں؟ یونیک نام، جی یونیک نام۔ ایسے لوگ ہیں جو آپ ناموں کی کتاب دے دیں لیکن نام پسند نہیں آتا ہے، لکھ کر دے دیں عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبداللہ، عبد الکریم، عبد السلام، یہ کہتے ہیں کہ پرانا نام ہو گیا ہے، برا نام ہو گیا ہے۔ یونیک نام چاہیے اور اس کے پیچھے انسان ایسے نام کا انتخاب کرتا ہے جو بے معنی ہوتا ہے، سنکیا معنی ہوتا ہے۔ آج کل صحیح نام رکھنے کے بعد انسان اس کو غلط کر بیٹھتا ہے، دیکھیں چلو، ملو، کلو، لڈو، چنچو، اللہ کی قسم صحیح نام رکھنے کے بعد گھر والے اس کو بگاڑتے ہیں، جبکہ صحیح نام رکھنے کا حکم ہے، اچھا نام رکھنے کا حکم ہے، ان کے نام کا عقیدہ کرنے کا حکم۔ ہر بچہ اپنے عقیدہ کے بدلے گروی رہتا ہے۔ اور ایسے لوگ ہیں ماں کے پیٹ سے، ماں کے بدن سے نکلا ہوا بال جو سر پہ رکھتا ہے نہیں چھوٹتے،
نہیں چلتی رہتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسلم شریف کے اندر، اس کے بال کو چھیلے جائیں، 7 دن میں بال چھیلے جائیں، بال کو نکالا جائے، نکالنے کے بعد وزن کر کے یا وزن کے برابر سونا یا چاندی صدقہ کر دیا جائے. بال نکال دیں. یہ کن کا رسم ہے؟ ہمارے برادران وطن کا لیا ہوا رسم ہے. بڑے بڑے بال ہو گئے اور کہتے ہیں کہ بچہ بیمار ہے، بچے کو بخار ہے، بچے کو نظر لگ رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، ہو رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ بچے کا استقبال ہم شریعت کے مطابق نہیں کرتے ہیں. اگر ہم شریعت کے مطابق اس کا استقبال کیے ہوتے، 7 دن میں نام لیے ہوتے، اچھا سا نام رکھے ہوتے، ان کے نام پر عقیدہ کیے ہوتے. کرتے ہی نہیں عقیدہ. اتنے ایسے لوگ ہیں جو کرتے ہیں ولی کے اس میں شادی کے وقت، اور اس بچے اس کو ذبح کر کے، جانور کو ذبح کر کے یا تو باراتیوں کو کھلاتے ہیں. اگر لڑکی ہے، لڑکی کا ہو رہا عقیقہ شادی کے موقع پر تو کھلا دیا باراتیوں کو. اگر لڑکا کا عقیقہ ہو رہا ہے تو جو ان کے سسرال سے خصوصی لوگ آئیں گے انہیں کھلایا جاتا ہے. جبکہ عقیقہ کا گوشت غربا و مساکین کا حق ہے، کھائیں کھلائیں اور غربا و مساکین میں تقسیم کریں. ان کو ملتا ہی نہیں. 7 دن میں 7ویں دن عقیقہ کرنے کا حکم ہے. ہم چھٹے دن مناتے ہیں، چھٹ ٹھیک مناتے ہیں، 7ویں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں. بچہ کہاں سے اچھا ہوگا، سالے کہاں سے ہوگا؟ ہم نے بچے کا استقبال صحیح سے نہیں کیا. ہم 1.25 مہینہ مناتے ہیں. اللہ کی قسم 1.25 مہینہ کسی بھی حدیث میں کوئی نہیں کہہ سکتا ہے. کسی بھی مکتبہ فکر کے لوگ بتائیں کہ 1.25 مہینے کا اگر ہے اسلامی شریعت میں کہیں بھی یہ 1.25 مہینہ آیا کہاں سے؟ ہمارے برادر وطن سے. اور اس کے لیے ہمارے گھر کی خواتین اتنے انتظامات کرتی ہیں، اتنے طرح کے کھانے پکتے ہیں اور کیا کیا ہوتا آپ کو بخود معلوم ہے. 1.25 مہینہ کا کوئی اسلامی شریعت میں کوئی اس کی اہمیت نہیں. اہمیت چھوڑیے. یہ اگر کوئی شریعت سمجھ کر کرتا ہے تو بدعت ہے، شریعت سمجھ کر کرتا ہے تو بدعت ہے. اس لیے بھائیو 7ویں دن عقیقہ کیا جائے، یہ سنت ہے. چھٹے دن بدعت ہے، چھٹے دن بدعت ہے، 1.25 مہینہ بدعت ہے. اگر کوئی دین سمجھ کر کرتا ہے تو ہم صحیح طریقے سے بچے کے